بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، کس عمر میں شادی کی جائے، نکاح کیا جائے، اس حوالے سے ویسی تو شریعت میں کوئی تعین نہیں ہے کہ اس عمر میں نکاح ہو، اس عمر میں شادی ہو، اس طرح کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مختلف ملکوں کے قوانین ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے صوبہ سندھ میں جب لڑکی کی عمر جو ہے 18 سال ہو جائے تب جو ہے وہ نکاح کی جو ہے اجازت دی جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے۔ اور اگر اس سے پہلے نکاح کر لیں تو پھر ملک کی قوانین جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، یہاں تک کہ سزائیں بھی ہوتی ہیں، سزائیں ہیں، نکاح پڑھانے والے کے لیے بھی سزائیں ہیں، اور اسی طرح لڑکے اور لڑکے کہ جو ولی ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، ان کے لیے بھی سزائیں ہیں، پھر جو گواہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سزاؤں کا جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے۔ اور پھر پنجاب میں جو ہے وہ 16 سال ہے، اب یہ سنا ہے کہ یہاں بھی 18 سال جو ہے عمر کی جا رہی ہے۔ تو خیر جو ہے کسی عمر کا تعین تو کیا جا سکتا ہے حالات کے مطابق، حالات کو دیکھ کر، لیکن شریعت میں جو ہے عمر کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نکاح جو ہے وہ تو صغیر اور صغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں فقہاء نے جو ہے بکثرت جو ہے اس سے متعلق جو ہے احکام بیان کیے ہیں صغیر اور صغیرہ کے نکاح کے حوالے سے، کیونکہ وہ خود تو نکاح نہیں کریں گے، اہل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے جو اولیاء ہیں، والد ہے، دادا ہے، بھائی ہے، تو وہی ولی ہوگا اور وہی جو ہے صغیر اور صغیر کا جو ہے وہ نکاح کریں گے۔ اور جب وہ ولی جو ہے نکاح کر دے تو نکاح جو ہے پھر پکا ہو جاتا ہے۔ بعد میں جو ہے صغیر اور صغیرہ کو جو ہے اس نکاح کو فسخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر والد اور دادا کرے تو پھر اختیار نہیں ہوتا، باقی رشتہ دار کریں تو پھر جو ہے وہ اسے اختیار ہوتا ہے نکاح کو فسخ کرنے کا۔ یا اس کے علاوہ جو ہے یہ بات بھی ہے کہ اگر خیار سود جو ہے پایا جائے، یعنی اگر والد نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور اس کے عوض جو ہے کوئی چیز لی ہے تو پھر بھی جو ہے نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو ہے ولی یعنی والد اور دادا کیا ہوا نکاح جو ہے وہ پکا ہوتا ہے اور اسے کوئی بھی فسخ نہیں کر سکتا۔ نکاح تو کسی صورت میں ہو سکتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ان عورتوں کا ذکر ہے جو بچیاں ہیں، نابالغ ہیں اور انہیں حیض نہیں آتا تو ان کی عدت بھی بیان کی گئی ہے، تو گویا کہ ان کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تعین کر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث مقدسہ نکاح کے حوالے سے اس میں تعین تو نہیں ہے، یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، باء فلیتزوج، فرمایا کہ نوجوانوں کو خطاب کرتے ارشاد فرمایا، اور نوجوان کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی عمر جو ہے 19 سال، 20 سال، 21 سال ہو وہی شاب ہے، نوجوان ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جو ہے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی شادی کے اخراجات ہیں، آنے والی بیوی کی جو ہے نان و نفقہ ہے، اس کی باقی ضروریات ہیں، حق مہر ہے، بہت سارے لوازمات ہیں، تو ہر ایک شخص جو ہے ان لوازمات کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا۔ آج کل جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں، تو روزگار بھی ضروری ہے، اس قابل ہو کہ اس کے پاس روزگار بھی ہو، ملازمت بھی ہو، کما بھی رہا ہو، جو بیوی کے نان و نفقہ ہے، جو اس کے گھر کے ضروریات ہیں، باقی اخراجات ہیں، اسے پہلے حق بار دینی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص جو ہے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ شادی کرے۔ یعنی بہت سارے معاملات ہیں نکاح کے حوالے سے، کف کے حوالے سے بھی احکام ہیں، اور نان نفقہ کے حوالے سے، یعنی نکاح کے جو بھی لوازمات ہیں اگر وہ پورے کر سکتا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں جو ہے وہ تاخیر نہ کرے۔ تو فرمایا اس پر لازم ہے، فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، فرمایا اس سے یہ ہے کہ اسے نگاہ کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ نگاہ جو ہے جب غیر محرم پر پڑتی ہے تو پھر انسان جو ہے گناہ کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ تو فرمایا یہ نکاح کی حفاظت کے لیے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت بھی ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بدکاری سے بچا لیتا ہے۔ جب حلال چیز گھر میں آ جائے، بیوی آ جائے، جائز معاملات ہو رہے ہوں تو پھر برائی کی طرف، گناہ کی طرف جو ہے انسان نہیں رغبت رکھتا۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فرمایا کہ اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، ہر ایک شخص جو ہے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حق مہر بھی ہے اور بیوی کے کو جو ہے
اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ حق مہر بھی دینی ہے، پھر آگے نال و نفقہ ہے، گھر ہے، بڑے اخراجات ہیں۔ فرمایا کہ اگر طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ پھر روزہ رکھے۔ فرمایا کیونکہ روزہ جو ہے وہ خواہشات کو توڑتا ہے، کیونکہ خواہشات جب غالب آتے ہیں تو پھر انسان گناہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ وہ ایسے ہیں کہ جن کا اللہ کے اوپر جو ہے وہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مدد فرماتا ہے۔ حق اللہ عونہم، اللہ تعالیٰ جو ان کی مدد فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے المجاہد فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد جو اسے شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والمقاتب الذی یرید الادا، فرمایا اسی طرح جو وہ غلام جو بادل کتابت ادا کر کے جو ہے وہ آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، غلام ہے تو چاہتا ہے مجھے آزادی مل جائے، میں معاوضہ دے کر کے آزادی حاصل کر لوں، تو فرمایا جو اس طرح کی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وسائل عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح والناکح الذی یرید العفاف، اسی طرح وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے معاونت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے رزق کے وسائل عطا فرما دیتا ہے، اور جو اس کے اخراجات ہیں، لوازمات ہیں، وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تب بھی جو ہے نکاح کر لیا جائے۔ پھر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، فرمایا کہ جو تم میں سے جو ہے وہ کیا ہے شادی کے قابل ہیں، جی مرد ہوں یعنی غلام ہوں یا خواتین ہوں، فرمایا کہ ان کی شادی کر دو، لونڈیاں ہوں یا غلام ہوں، فرمایا ان کی شادی کر دو۔ فرمایا کہ اگر وہ تنگ دست ہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے شادی کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا، یعنی جو شادی کے اخراجات ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس حوالے سے آخری حدیث جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جب سارے لوازمات پورے ہو جائیں، اخراجات بھی پورے کر سکے، نان و نفقہ ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے صحیح جو ہے وہ رشتہ بھی مل جائے، شادی کے حوالے سے جو ہے رشتہ دیکھنا ہے، کف کے حوالے سے اور بہت 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، خاندان بھی دیکھنا ہے، یعنی نسب بھی دیکھنا ہے، مال بھی دیکھنا ہے، حسن و جمال بھی دیکھنا ہے، اور مین چیز جو ہے وہ کیا ہے کردار، عمل، تقوی، اقوال، اخلاق۔ یہ جب 4 چیزیں مل جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نکاح کرنے میں جو ہے تاخیر نہ کی جائے، شادی کر دی جائے۔ جیسا کہ فرمایا کہ اذا اخطب الیکم ممن ترضون، فرمایا کہ جب تم جو ہے تم میں سے کوئی شخص جو ہے نکاح کا پیغام دے، اور ایسے شخص کے جسے جو ہے تم پسند کرتے ہو، دین اور اس کے کردار کو، خلق اور اس کے اخلاق کو، تو فرمایا فزوجوہ، پھر تم پر لازم ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو یا بیٹے کا جو ہے نکاح کر دو، پھر نکاح کرنے میں جو ہے وہ تاخیر نہ کرو۔ فرمایا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی کف مل گیا ہے، آپ اخراجات بھی پورے کر رہے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اور اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ساری چیزیں موجود ہیں، پھر جو ہے لڑکی کا نکاح کرنے میں یا لڑکے کا نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس کے باوجود بھی شادی نہیں کرو گے، تو پھر فرمایا کہ زمین میں جو ہے فتنہ اور فساد جو ہے برپا ہوگا، یعنی یہی لڑکا ہو یا لڑکی جو ہے وہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور تمہاری وجہ سے جو ہے تمہاری سستی اور قائلی کی وجہ سے، بہت باقی چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے جو ہے رشتے میں جب تاخیر کرو گے اور وہ گناہ کے مرتکب ہوں گے تو ذمہ دار جو ہے وہ تم ہوں گے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اگر جو ہے وہ مدت کا تعین کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اگر جو ہے پہلے شادی کر لی جائے تو اسے جو ہے سزائیں نہ دی جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں سزا بھی ہے 1 سال یا 2 سال، پھر مالی جرمانہ بھی ہے، تو مالی جرمانہ ہو یا سزائیں جو ہے یہ غیر شرعی ہیں، لیکن پابند ضرور کیا جائے، اور انہیں جو ہے ان کی جو ہے اصلاح کی جائے، اور انہیں سمجھایا جائے کہ اب تم اس قابل نہیں ہو، جب قابل ہو جاؤ تب جو ہے وہ شادی کرو، ورنہ تم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جل بلا۔